الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد۔ محترم حضرات اساتذہ اور طلباء، یہ اس مجلس کو اور اس گفتگو کو رسمی مجلس اور رسمی گفتگو سمجھ کر نہ سنیے۔ یہ کوئی بیان نہیں ہے، کوئی تقریر نہیں، بلکہ دل کا درد ہے اور اپنا تجربہ ہے جو تم سے بیان کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ پرانے لوگوں کا تجربہ سننا چاہیے، پرانے لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو میں بھی تمہاری طرح پہلے اسی طرح طالب علم تھا، اب میں تم لوگوں سے پرانا ہو گیا ہوں، تو اپنی نسل کو، اپنے آنے والی نسل کو اپنے تجربات اور اپنا غم شریک کرنا چاہتا ہوں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا وقفہ وقفہ سے انشاءاللہ، تاکہ ہمارا تجربہ ہی کیا، لیکن جو بھی ٹوٹا پھوٹا تجربہ ہے اس سے تم فائدہ اٹھاؤ، جس طرح کہ میں اپنے پرانے لوگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھاتا ہوں۔ یہ نسلی روایت چلی آ رہی ہر دور میں کہ پرانے لوگوں کے تجربات سے نئے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ جو بیان ہے، یہ جو گفتگو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اصل دل کے غم اور درد کا جو اپنے تم لوگوں کے حالات دیکھ کر یا اپنے حالات دیکھ کر میرے دل پر بات آتی ہے ہفتے بھر میں۔ اگر کسی ہفتے میں نہیں ہوا تو سمجھو کہ کوئی بات نہیں آئی، لیکن اگر کوئی بات دل میں آ گئی یا طبیعت پر اثر پڑا تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے ہم بیان کر دیں۔ تو سب سے پہلی بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ یہاں پڑھنے کے لیے یا پڑھانے کے لیے آئیں، تو اپنے ساتھی کا انتخاب کیجیے، اپنے ساتھی کا۔ اچھے ساتھی اگر آپ کے ہوں گے تو آپ کے اس سفر میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ اگر غلط ساتھی آپ کو مل گیا تو آپ کو برباد کر دے گا۔ میں ایک تجربہ بتا دوں اپنے بڑے کا جو مجھ سے بتایا تھا۔ میں جب دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوا، اسی سال میرے ایک استاد جو یہاں تشریف لا چکے ہیں اور مسلم شریف کی انہوں نے شرح بھی لکھی ہے کئی جلدوں میں، وہ آئے تھے دیوبند میں ہم لوگوں کے داخل ہونے کے بعد۔ تو ان کا قیام تھا حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی دامت برکاتہم، ابھی زندہ ہیں، بزرگ شخصیت ہیں، نمونہ سلف ہیں اور بحر العلوم ہیں۔ انہی کے کمرے میں ان کا قیام تھا، چونکہ ایک ہی علاقے کے رہنے والے تھے، اعظم گڑھ کے، وہ بھی ہیں یہ بھی ہیں۔ تو میں ان سے ملنے گیا تھا اپنے استاد سے، جو ہمارے استاد تھے، یعنی چھوٹے مدرسے کے استاد تشریف لائے تھے۔ حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب سے ملنے نہیں گیا تھا، ان سے تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا تھا معاملہ۔ اپنے پرانے استاد سے انسان کو محبت ہوتی ہے، تو اپنے استاد سے حضرت مولانا انوار احمد صاحب خیر آبادی، جو اس وقت دینیا غازی پور میں استاد تھے، ان سے ملنے کے لیے گیا۔ تو حضرت نے ہمارے استاد ہم سے بڑی محبت رکھتے ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں کہ ذہین لڑکا ہے۔ تو حضرت نے میرا تعارف کرایا اپنے حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب سے، کہ یہ بڑا ہمارے یہاں سے پڑھ کے آیا ہے، بڑا ذہین ہے، ایسا ویسا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہاں بھی انشاءاللہ یہ بھی اچھا ہی رہے گا، بشرطے کہ اس کو دیوبند کی ہوا نہ لگے۔ اب ہم نے تو سمجھا نہیں دیوبند کی ہوا کیا ہوتی ہے، تو کسی نے پوچھا ان سے، تو وہی کہا کہ غلط ساتھی اگر مل گئے اس کو
تو برباد ہو جائے گا، چونکہ سمندر ہے۔ مدرسے جو ہوتے ہیں اس میں ہر طرح کے ساتھی ہوتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں، مختلف علاقوں سے، مختلف جگہوں سے، مختلف ماحول سے آتے ہیں۔ اب انسان اپنے ساتھی کا انتخاب کرے۔ فرمایا کہ اگر یہ اچھے ساتھی اس کو مل گئے یا کسی سے تعلق نہیں رکھا تب تو کامیاب ہو جائے گا، لیکن اگر اسے ہوا لگی اور یہاں کی نیتا گیری اور یہاں کا جو ذہن ہے اس میں اگر مبتلا ہوا تو پھر مشکل ہے۔ یہ تجربہ میں تم کو شریک کرنا چاہتا ہوں، اپنے ساتھی کا انتخاب کرو، ورنہ ساری محنت، تمہارے والدین کی ساری امیدیں، ساری تمنائیں، ساری آرزویں بیکار ہو جائیں گی۔ پڑھنے والا ساتھی ہو تو اس کے ساتھ رہو، ورنہ کتاب کو ساتھی بناؤ۔ پڑھنے والا ساتھی ہو، جو پڑھنے کا شوق رکھتا ہو اس کو اپنا ساتھی بناؤ۔ جو کھیلنے کا شوق رکھتا ہو یا دوسرے لاؤبالی پن میں جو اپنی زندگی گزارتا ہو، تم کو اندازہ مل جائے کہ یہ لڑکا پڑھنے والا نہیں ہے، یہ کھیلنے کا شوق رکھتا ہے، یہ ادھر ادھر کے تبصرے میں رہتا ہے، اس سے دوری بنا لو۔ کوئی ساتھی نہ ملے پرواہ نہیں، ساتھی بناؤ تو اچھا بناؤ۔ کبھی کسی غلط ساتھی کو اپنا ہم نشین نہ بناؤ، ورنہ اچھے اچھے لڑکے غلط ساتھیوں کے چکر میں برباد ہو چکے ہیں۔ تم اگر یہ تہیہ کر لو گے کہ ہم انشاءاللہ اپنے اچھے ساتھی کا انتخاب کریں گے، غلط ساتھی کو ہم نہیں چنیں گے، دیکھ لینا کچھ دنوں کے بعد جو غلطی سے یہاں پر غلط ساتھی تمہارا آ چکا ہے، داخلہ لے چکا ہے، وہ کچھ دنوں کے بعد وہ خود ہی یا تو سدھر جائے گا یا بھاگ جائے گا۔ ہاں، تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ ہمارے بزرگوں میں، پرانے بزرگوں کی بات ہے، حضرت محمد بن سحنون مالکی فقیہ ہیں، فقہاء میں بڑا اونچا شمار ہے، 3 صدی کے بزرگ ہیں۔ وہ اس معاملے میں بڑے حساس تھے، کسی کو ساتھی نہیں بناتے تھے، اس لیے کہ ساتھی بن کے لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں، کتاب کو ساتھی بناتے تھے۔ بولتے تھے ہمارا بہترین ساتھی، ہمارا بہترین ہمنشین، تنہائی ہو چاہے جلوت ہو، محفل ہو، خلوت ہو، ہر جگہ کی ساتھی ہماری کتاب ہے، محمد بن سحنون۔ اور کتاب سے ایسا انہماک تھا ان کو، ایسا انہماک، ایسا تعلق کہ مطالعہ کرنے بیٹھتے تھے تو گرد و پیش کی خبر نہیں، کون آیا کون گیا۔ ایک بار کھانے کا وقت ہو گیا تھا، وہ ایک نوکرانی جو باندھی تھی کھانا لے کر کے آئی، ان کی باندھی نوکرانی، اور رکھ دیا، کہا حضرت کھانا حاضر ہے، دسترخوان بچھا دیا، کھانا تناول فرما لے۔ وہ کتاب پڑھ رہے تھے، باندھی موجود ہے سامنے، کھانا موجود ہے، کوئی توجہ ہی نہیں۔ کافی دیر بیٹھی رہی کہ کھا لیں یا لے جائیں دسترخوان اٹھا کر کے، کوئی توجہ ہی نہیں، کوئی التفات ہی نہیں۔ مجبور ہو کر جب دیکھا 1-2 گھنٹہ گزر گیا، رات کی بات ہے، 1-2 گھنٹہ گزر گیا، تو اس نے سوچا کہ شاید ان کو خبر نہیں ہے تو میں مدد کر دیتا ہوں، روٹی ٹکڑے توڑ کر کے سالن میں لگا کر کے ان کے منہ میں ڈالنا شروع کیا۔ اب وہ کھانا بھی شروع کر دیے، کتاب پر نظر تھی، کھانا ان کے منہ میں توڑ کے ڈالا جا رہا تھا، پورا کھانا ختم کر لیا آہستہ آہستہ۔ اس کے بعد پانی بھی دیا، پانی بھی گلاس لگا کے پلا دیا، یہاں تک کہ رات کے تقریباً 3-4 بج گئے۔ اب وہ نوکرانی تھی، باندھی تھی، وہ بھی حکم کے انتظار میں تھی کہ کیا کریں نہیں کریں، یہاں تک کہ دسترخوان سمیٹ کر اس نے رکھ دیا۔ اب جب مطالعہ ان کا ختم ہوا تو اس باندھی سے کہا کہ اچھا تم بہت دیر سے بیٹھی ہو، کھانا لے کے لاؤ، کھانا کیا لائی ہو، کھا لیتے ہیں۔ ان کو خبر ہی نہیں تھی کھانا کھا چکے۔ کہا حضرت آپ تو کھانا پورا ختم کر چکے، کھا چکے ہیں۔ یہ ہے انہماک۔ محمد بن سحنون فقہ مالکی میں ان کا قول سند مانا جاتا ہے۔ آپ اپنے ساتھی کا انتخاب کرو، اگر ساتھی نہیں ملتا ہے خدا کے واسطے کتاب کو ساتھی بناؤ، کتاب کو ساتھی بناؤ۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کے نام تم نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ نہیں سنا تو سن لو۔ حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی اپنے وقت میں ہندوستان کے عظیم ترین محدث گزرے ہیں، اور علماء ہندوستان میں، علماء ہند میں
حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بعد سب سے زیادہ جس کی کتاب پر علماء عرب نے کام کیا ہے وہ حضرت عبدالحی فرنگی محلی، لکھنؤ کے۔ میں دیکھ کے آیا فرنگی محل، ویران پڑا ہوا ہے، وہ سارے مکانات، ساری گلیاں ویران ہیں، ایک فرد بھی نہیں ہے اس پورے فرنگی محل میں جو علم یا علماء سے شناسائی بھی رکھتا ہو، چہ کے تعلق۔ عبدالحی فرنگی محلی، ان کے والد بھی بہت بڑے عالم تھے، ایک کمرہ بنا رکھا تھا ان کے لیے کہ کتاب کا مطالعہ کرو، ادھر ادھر جانا نہیں ہے۔ 2-3 گیٹ تھا کمرے میں، ادھر بھی الگ چپل، ادھر بھی الگ چپل، ادھر بھی الگ چپل، تاکہ چپل کے چکر میں اتنا ٹائم ضائع نہ ہو کہ وہاں سے چپل لا کے ادھر جانا ہے مجھے استنجا میں، ادھر کھانے کے لیے جانا، ادھر مسجد میں جانا۔ بڑے آدمی تھے ان کے والد صاحب، ان کے لیے انتظام سارا کا سارا تھا۔ ایک دن ان کو رات میں مطالعے کے دوران پیاس لگی، گھر میں کسی خادم سے کہا کہ میرے لیے پانی لا دو گلاس میں، اور والد صاحب کی نظر بہت کڑی تھی اس بچے پر کہ کتاب سے اس کو تعلق ہے یا نہیں ہے، صرف رسمی طور پڑھتا ہے کتاب کو۔ تو کہا تھا جو بھی کرے ہر حرکت کی مجھے اطلاع دینا۔ چنانچہ اس خادم نے جا کر حضرت مولانا کے والد سے کہا کہ انہوں نے پانی مانگا ہے۔ افسوس کرنے لگے کہ لگتا ہے میرے خاندان سے علم ختم ہو گیا۔ جس طالب علم کو پڑھنے کے ٹائم میں پیاس محسوس ہو وہ طالب علم کیسا ہے؟ جس طالب علم کو پڑھنے کے وقت میں وہ مزہ نہ ملے کہ اسے پانی کی طلب ہو، پانی کی خواہش ہو، وہ طالب علم نہیں۔ یہ تھا معیار ہمارے بزرگوں کا کہ میرے خاندان سے علم ختم ہو چکا ہے۔ خیر جب مانگا ہے پانی تو دے دو، مگر اس میں کراثن تیل، جو مٹی کا تیل پہلے زمانے میں بدبودار تیل چلتا تھا نا، جس سے چراغ جلاتے تھے، وہی پہلے زمانے میں رواج تھا کہ ایک قطرہ تیل ڈال دینا اس گلاس میں۔ جا کے دیا، کتاب پر نظر تھی، اب پورا پانی پی لیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ بدبودار پانی ہے یا اچھا پانی۔ جا کے رپورٹ دی، کہا کہ شکر ہے اللہ کا، انشاءاللہ میرے خاندان میں علم باقی رہے گا۔ ایسا باقی رہا کہ میں بتاتا ہوں نا کہ ہندوستان میں اس درجے کام جس شخص پر سب سے زیادہ کام ہوا ہے وہ حضرت عبدالحی فرنگی محلی۔ علماء دیوبند پہ بھی اتنا کام نہیں ہوا۔ علماء دیوبند پر ہندوستان کے علماء نے کام کیا، ہندوستان کے لوگوں نے کام کیا، باہر کے لوگوں نے بہت کم کام کیا، لیکن حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ایسا موقع دیا۔ بڑے بڑے علماء، عبد الفتاح ابو غدہ ایک بہت بڑا عالم حنفی، ابھی کچھ دن پہلے، بہت پہلے کی باتیں گزرے، ان کی کتاب مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک 35 صفحے کی کتاب ہے۔ کتنا صفحہ؟ 35 صفحہ، وہ چھپی ہوئی تھی ہندوستان میں، اس پر انہوں نے کام کیا۔ الجرح والتکمیل ان کی کتاب کا نام ہے۔ کام کر کے کتنے موٹی کتاب ہو گئی؟ وہ 800 صفحے کی کتاب ہو گئی۔ 35 صفحے کی کتاب پر انہوں نے کام کیا۔ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے، بڑے عالم تھے، حواشی لکھی، تحقیقات کی حضرت کی کتاب پر، تو 800 صفحے یعنی متن سے زیادہ حاشیہ۔ تو کسی نے، حضرت نے خود لکھا ہے عبد الفتاح صاحب نے، کہ کسی نے مجھ سے کہا کہ بھئی حضرت کی کتاب تو 35 صفحے کی تھی، آپ نے تو بہت بڑی لمبی چوڑی کتاب لکھی، اگر آپ اس حاشیے کو الگ سے چھاپ دیتے تو آپ کی مستقل کتاب ہو جاتی۔ آپ ابھی حاشیے کے طور پر چھاپ رہے ہیں تو یہ تو ضمنی چیز ہے، کوئی اس کو اتنی اہمیت آپ کی حیثیت سے نہیں دے گا، حضرت مولانا کی کتاب کا حاشیہ سمجھ کے پڑھے گا، آپ کی خدمات میں اس کا شمار مستقل طور پر ہو جاتا۔ تو مولانا عبد الفتاح ابو غدہ صاحب، عبد الفتاح ابو غدہ نے کہا، بڑا اچھا جملہ لکھا ہے کہ میں نے یہ کہا کہ اپنے آباء و اجداد، اپنے باپ کے پرانے مکان کو مرمت کر کے رکھنا نیا مکان بنانے سے بہتر ہے۔ اپنے آباء و اجداد کے پرانے مکان کو مرمت کرنا، مرمت کر کے باقی رکھنا، یہ نیا مکان بعد والوں کے لیے نیا مکان بنانے سے بہتر ہے۔ ہمارا مکان نیا مکان ہوگا، اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے، بزرگوں کی کتاب ہے۔ اس پر جو کام کریں گے، اس پر جو محنت کریں گے، تو پرانے آباء و اجداد کے پرانے مکان کی مرمت کرنا نیا مکان بنانے سے بہتر ہے، نئی بلڈنگ بنانے سے بہتر ہے۔ یہ نظریہ تصور ہے، انشاءاللہ
اپنا تعلق کتابوں سے ایسا قائم کرو، ساتھیوں کو مت تلاش کرو۔ اگر کوئی ساتھی تمہیں ملتا ہے اچھا، یقیناً اس کو ساتھ لے لو، لیکن ایسا ساتھی ملنا بہت مشکل ہے، تم چن نہیں سکو گے، تم انتخاب نہیں کر سکو گے، غلطی کرو گے انتخاب کرنے میں، تم یقیناً غلط ساتھی کو چنو گے، یا پھر اپنے اساتذہ کے مشورہ سے چنو۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔